اچھی گفتگو فرمائی ان توڑ سامنے فخر اہل سنت پاسبان مسئلہ کے امام احمد رضا عزت جناب مفتی محمد زہیب جلالی صاحب صدر تحریک لبیک یا رسول اللہ بڑی دور سے سفر کر کے حضور دی عشق اور محبت اور پیغام ختم نبوت لائے کے آئے جماعت اہل سنت دی طرفوں آپ دا شکریہ استقبال کر سو نعرہ دے جواب عطا فرما سو نعرہ تکبیر صدا سلامت رو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول لبیک 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 جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی صدیق و عمر جنتی جنتی صدیق و عمر جنتی جنتی عثمان و علی جنتی جنتی عثمان و علی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی حضرت معاویہ ہر صحابی نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے درود پاک پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسول اللہ کاتبا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھ گئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع امت ختمی مرتبت تاجدار عرب و عجم رسول محتشم محمد مجتبہ حبیب کبریا شاہ فیروز جزا مالک ہر دو سرا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار علی میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم و معزز علماء کرام اور انتہائی عزت و تکریم کے لائق احباب اہل سنت رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہی عنایت کی برکت سے ہم سب کو اس پور نور اور بابرکت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے
تعلیمات اسلام پہ چلتے ہوئے اس کے ابلاغ و تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ اس مالک کونین نے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ انتہائی اہم حساس عقائد اسلامیہ میں سے ہے کہ جس کا ماننا ہر اس بندے پر لازم ہے کہ جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر آپ ذرا اس لفظ کو بول لیں تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ختم نبوت کا عقیدہ ضروریات، بولیے ضروریات، سارے بولیے ضروریات دین میں سے۔ اب یہ ضروریات دین کیا ہوتی ہیں میں آسان سی مثال سے آپ کو سمجھا دوں گا۔ اگر میں سوال کروں کہ اللہ کتنے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ سارے بولیے اللہ ایک ہے۔ اب یہ جو جواب دیا، ایک بچہ ہے اس نے بھی یہی جواب دیا اللہ ایک ہے، بڑا ہے اس نے بھی جواب دیا اللہ ایک ہے، عالم ہے وہ بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے، جو غیر عالم ہے وہ بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے۔ کیونکہ یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے کہ جس میں عالم اور غیر عالم بڑا اور چھوٹا برابر ہے۔ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، لیکن کہے کہ آخری نہیں مانتا، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ یعنی جس طرح رب ذوالجلال کو وحدہ لا شریک ماننا لازم ہے، ایسے ہی ہمارے آقا علیہ السلام کو آخری نبی ماننا بھی لازم ہے۔ رب ذوالجلال کی وحدانیت کے اندر شک کرنے والا بندہ کافر ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا علیہ السلام کی نبوت اور پھر ختم نبوت میں شک کرنے والا بندہ بھی کافر ہے۔ پھر ایک اور سوال ہے جو آج اہل مغرب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے نبی آئے اور تم مانتے ہو کہ ایک کے بعد دوسرے پھر تیسرے پھر آگے نبی آتے رہے، تو تم یہ کیوں نہیں مانتے کہ تمہارے نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ جب تم یہ مانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے نبی بنا کر بھیجا، تو پھر تم اپنے رسول علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہ کیوں نہیں مانتے کہ ہمارے رسول علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اللہ کے انبیاء اور رسول تشریف لائے، کوئی نبی رسول بھی تمام جہانوں مکانوں کے لیے نبی رسول بن کر نہیں آیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، تمام نبی مخصوص علاقوں کے لیے آئے، مخصوص قوم کی طرف آئے، مخصوص زبان والوں کی طرف آئے، اور ان کی نبوت اور ان کی جو شریعت تھی وہ ایک مخصوص دائرے کے اندر تھی۔ اس لیے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے رہے، اور پھر یہ کہ ہمارے آقا علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کے دین اور کسی نبی کی شریعت کے اندر اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل بتائے، اس لیے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی تشریف لائے۔ لیکن جب ہمارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اللہ نے ہمارے رسول السلام کو جب اسلام دین اس کی تبلیغ کا حکم فرمایا اور ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ شریعت امت کو عطا کر دی، تو رب ذوالجلال نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے حبیب علیہ السلام، وہ دین جو ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی رسول پہ مکمل نہیں کیا تھا، محبوب وہ دین ہم نے آپ پہ مکمل فرما دیا ہے، اور وہ نعمت جو ہم نے کسی نبی پر تمام نہیں پوری نہیں کی تھی، حبیب وہ ہم نے پوری کی پوری آپ کو عطا فرما دی۔
تو اس پر ہمارے امام نے کہا تھا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی چٹکتا پھر کہاں کوئی گنچا باغ رسالت کا. جب ابھی شریعت مکمل نہیں تھی، جب ابھی دین مکمل نہیں تھا، اس بنیاد پر انبیاء تشریف لاتے رہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی اور وہ رسول ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے کل جہانوں، مکانوں، زمانوں اور کل کائنات کے لیے نبی رسول بھی بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کی شریعت کو قیامت تک کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی بنا کے بھیجا ہے. اور ختم نبوت کا عقیدہ وہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، بخاری شریف میں ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذي يمحل بالكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعده نبي. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بہت سارے نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور لفظ محمد کی تشریح خود فرمائی الذي يحمد حمدا بعد حمد، پر جس کی ہر وقت تعریف ہوتی رہے اس کو محمد کہا جاتا ہے. میں احمد ہوں، پھر فرمایا وہ انا الماہی، میں ماہی ہوں. کون ہے ماہی؟ فرمایا وہ جس کے ذریعے سے رب کفر مٹاتا ہے. آج ہم کہتے ہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیتا تو رب ہے. میں نے کہا کائنات میں سب سے بڑی دولت تو دولت ایمان ہے. رب یہ بھی دیتا ہے تو سرکار کے صدقے سے دیتا ہے. سرکار فرمایا الذی یمحل بالکفر، فرمایا میرے ذریعے سے کفر مٹتا ہے. قیامت تک جس کو ایمان ملے گا فرمایا اس کو محمد الرسول اللہ عطا فرمائیں گے. تو جب کائنات کی سب سے بڑی دولت سرکار عطا فرمائے، اللہ کے فضل سے عطا فرمائے، تو باقی تو پھر سارے خزانوں کے ہی سرکار کو رب نے مالک و مختار بنایا ہے. اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام فرمایا میں حاشر ہوں. حاشر کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کے قدموں پہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائے گا. اور آخر میں فوان العاقب الذی لیس بعدہ نبی، فرمایا میں عاقب ہوں. عاقب کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہوتا. یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی شان ہے. سرکار نے خود فرمایا فرمایا یہ میرا وصف ہے اور اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے یہ سرکار کے علاوہ کسی نبی کو نہیں دیا. اور یہ ختم نبوت کا نعرہ اتنا بڑا نعرہ ہے کہ قیامت والے دن بھی جو یہ نعرہ لگائے گا اسی پر رب کی رحمت کے دروازے کھولے. بخاری شریف میں ہے خلافت، حاضری، غافیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، بخاری شریف میں ہی ہے، یہ میرے سامنے پڑی ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا اور یہ بڑا سخت دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے یہ سوا ہاتھ پہ آ جائے گا. اب اس کی پشت ہماری طرف ہے، پھر اس کا منہ ہماری طرف ہوگا، اور اب ساری گرمی نہیں اگلی، قیامت کے دن ساری گرمی اگل دے گا. اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کو پسینہ آئے گا، کسی کو ٹخنوں کے، کسی کو گھٹنوں کے، کسی کو ناف کے، اور کسی کے گلے کا توق بنے گا، اور کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کو پسینہ آئے گا ہی نہیں. اتنے سخت دن میں امتیں کہیں گی چلو اللہ کے دربار میں سفارشی ڈھونڈے. تو میں نے کہا جنہوں نے دنیا میں یہ نعرہ لگایا کہ شفاعت ہے ہی نہیں، جس اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا کہ اللہ کے دربار میں شفاعت کا عقیدہ رکھنا معذلہ شرک ہے، تو جو دنیا میں کفر شرک بتاتے رہے وہ حشر کے دن کیسے ڈھونڈیں گے؟ حشر والے دن وہی یہ نعرہ لگائیں گے جو دنیا میں بھی یہ نعرے لگاتے ہیں. کہیں گے چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ کی بڑی شان ہے، رب ذوالجلال نے آپ کو تخلیق فرمایا، آپ اولاد آدم کے باپ ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیں. وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، اللہ آج بڑے قہر و غضب میں، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. اذهبوا الى نوح علیہ السلام، جو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، امتیں ساری ادھر آئیں گے. کہیں گی آپ آدم ثانی ہیں، آپ شفاعت کریں. وہ بھی کہیں گے اللہ بڑے قہر و غضب میں نہیں کر سکتا. اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى ابراہیم علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. امتیں ادھر آئیں گی اور آ کر کہیں گی آپ کی بڑی شان، اللہ کے خلیل ہیں، مناقب بیان کریں گے، ہماری شفاعت کریں.
وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى موسیٰ علیہ السلام، میں نہیں کر سکتا، اللہ بڑے کہر و غضب میں ہے، جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ امتیں ادھر آئیں گی، کہیں گی آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں اور بڑے لاڈلے رسول ہیں، آپ ہماری شفاعت کریں۔ وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، میں نہیں کر سکتا، اللہ بڑے قہر و غضب میں ہے، جاؤ اذهبوا الى عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے بن باپ کے رب نے پیدا کیا آپ کو، آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، ہماری شفاعت کریں۔ وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، کہیں گے میں نہیں کر سکتا، رب ذوالجلال بڑے قہر و غضب میں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک در دکھاتا ہوں تمہیں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، اور میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ تاجدار ختم نبوت علیہ السلام کے دربار میں، قیامت کے دن محشر کا میدان، اتنے سخت ہولناکیوں کا دن، امتیں ساری سرکار کی بارگاہ میں آئیں گی، نعرہ کیا لگائیں گی؟ کہیں گی انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی علیہ السلام ہیں۔ جہاں سرکار کی رسالت کا نعرہ لگے گا، وہی محشر کے میدان میں سرکار کی ختم نبوت کا نعرہ لگے گا۔ تو آج جو لوگ قادیانیوں کو معاذ اللہ خوش کرنے کے لیے ان کے حمایتی بنے، یا آج جو یورپ کا ویزا لینے کے لیے مرزا مردود کو نبی مانے، یہ زبانیں بند ہوگی قیامت کے دن، یہ انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء کا نعرہ نہیں لگا سکیں گی۔ انشاءاللہ وہی دیوانے یہ نعرہ لگائیں گے جو ختم کو مانیں گے بھی اور اس کے نعرے بھی دنیا میں لگاتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آقا تیری شان کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارے آقا علیہ السلام کہیں گے انا لہا انا لہا، آؤ میرے دربار میں، یہ شان تو رب نے مجھے ہی عطا فرمائی ہے۔ سرکار پھر سجدہ فرمائیں گے، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں رب کی وہ حمد بیان کروں گا جو میرا رب چاہے گا۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، حبیب اپنے سر انور کو اٹھاؤ تو صحیح، جو مانگو گے وہ دے دیں گے، آج جس کا آپ فرمائیں گے ہم اسی کو جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ معاذ اللہ چند پیسوں کے لیے اس عقیدے کو بیچ کر کفر خریدے معاذ اللہ، تو قیامت کے دن کیا بنے گا؟ یہ زندگی تو عارضی ہے، یہ دنیا آج نہیں تو کل ختم ہونی ہے، اس دنیا میں تو بندے کو پتہ نہیں اگلی سانس آنی یا نہیں آنی، لیکن وہ قیامت کی زندگی تو کبھی ختم ہونی نہیں۔ اگر کسی بندے نے جو بندہ دائمی جہنمی بنا تو جہنم سے کبھی نکل نہیں سکتا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا پھر اس کے بھی بارے نہیں آ رہے ہیں۔ اور یہ ختم نبوت کی عقیدہ وہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کی رات البدایہ والنہایہ میں ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتماع میں سرکار نے خطاب فرمایا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین بشیرا ونذیرا للناس اجمعین۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں خصوصی خطاب سرکار معظم علیہ السلام کا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تعریف اس رب ذوالجلال کی جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بھی بنا کے بھیجا ہے، بشیر بھی بنا کے بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِ وَسَطًا وَجَعَلَ أُمَّتِ هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، پر حمد اس رب کی جس نے میری امت کو اوسط امت بنایا۔ یہ ہے درمیانی امت۔ سابقہ امتوں نے، یہود نے، نصارہ نے دین بیچا، آیتیں بدل دی، شریعت بدلی، لیکن واحد دین اس امت کا ہے۔ یہ امت اتنی امین امت ہے کہ اس امت نے ایک حرف بھی بدلنے نہیں دیا۔ 1400 سال ہو گئے یہ امت 2 فرض نماز فجر کے پڑھتی ہے۔ کیوں؟ یہ کہتی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض پڑھے ہیں۔
امام تیسری رکعت میں کھڑا ہو تو مقتدی کھڑا نہیں ہونے دیتے، کہتے تیسری نہیں پڑھنے دیں گے، کیوں؟ ہمارے رسول اسلام نے نہیں پڑھی ہے۔ نماز ظہر اور عصر اور عشاء کے 4 فرض پڑھتے ہیں، یہ نہ 2 پڑھنے دیتے ہیں نہ 5 پڑھنے دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں پڑھیں گے نہ پڑھنے دیں گے، کیوں؟ ہمارے رسول السلام نے اتنے پڑھے ہیں۔ وَجْعَلَ أُمَّتِي وَسَطًا، یہ ہے اوسط امت جس نے اس دین کو سنبھالا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں، اور اس کا فخر سرکار نے انبیاء کے اجتماع میں کہا، فرمایا او انبیاء میری واحد امت وہ ہے وَجْعَلَ أُمَّتِي وَسَطًا، جو درمیانی امت ہے، اور اس میں ایک اور بڑی شان بھی ہے، چونکہ ہم افراد والے بھی نہیں ہیں، تفریط والے بھی نہیں ہیں، جنہوں نے بڑھایا دین وہ بھی گرے جہنم میں، جنہوں نے گھٹایا دین وہ بھی گرے جہنم میں، یہ درمیانے ہیں، اور شان کیا ہے؟ جامع ترمذی میں ہے، میرے آقا علیہ السلام فرمایا قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ بولو سارے، 120۔ ابھی کو قیامت آ گئی کیا؟ ابھی حساب کتاب ہو گیا کیا؟ جنتیوں کی صفیں بن گئی؟ یہ ہے وہ غیب کی خبر جو ہمارے آقا علیہ السلام نے 14 سال پہلے عطا فرما دی ہے۔ جو نجدی کہے کہ نبی کو غیب کے علم نہیں، اسے کہو بدبخت، لگتا ہے تجھے پکا یقین ہے کہ جنتیوں کی صف میں تو نہیں کھڑا، ہمیں تو یقین ہے ہمارے رسول السلام جہاں صفوں کی تعداد بھی جانتے ہیں، ہر غلام کو بھی جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا شان کیا ہے میری امت کی؟ فرمایا 120 صفیں ہوں گی، ایک صف میں اربوں لوگ کھڑے ہوں گے، فرمایا ان 120 میں سے 80 میرے غلاموں کی ہوں گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، ان کی ساری امتیں مل کر 40 صفیں پوری کریں گی، اور یہ اوسط امت ہے، یہ جنتیوں کی 80 صفیں پوری کر جائے گی۔ اور پھر سرکار نے میری امت پہلی بھی ہے آخری بھی ہے۔ اب آخری تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے تو امت آخری ہے، پہلی کیسے ہے؟ آخری ہے آنے کے لحاظ سے، اور پہلی ہے جنت میں جانے کے لحاظ سے۔ اس امت سے پہلے جنت کا دروازہ کسی پہ نہیں کھل سکتا۔ یہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی شان، یہ ہے ختم نبوت کا پیغام جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معراج کی رات انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتماع میں بیان کیا، اور جب سرکار نے خطاب ختم فرمایا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرمانے لگے بِهَذَا أَفْضَلَكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو ہم سب پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ میں، امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اس حدیث کو روایت کیا کہ ختم نبوت کا نعرہ تو جانوروں میں نے بھی لگایا ہے۔ غزوہ خیبر کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام کے دربار میں دراز گوش حاضر ہوا، گدھا۔ نبی علیہ السلام نام پوچھا، نام بتایا اس نے، تو سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے گفتگو کی، اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے پہلے ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، وہ یہودی بڑا بدبخت تھا۔ جب سرکار نے پوچھا نا کیا تیری نسل آگے چلنی ہے؟ اس نے کہا میری نہیں چلنی۔ فرمایا کیوں؟ عرض کرنے کا یا رسول اللہ میں جس گدھے کی نسل سے ہوں اس میں 70 گدھے وہ ہیں جن پر اللہ کے کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے۔ عرض کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں اور میں اس نسل کا آخری گدھا ہوں۔ یہ ہے وہ پیغام جس کو گدھا بھی جانتا ہے، جانور بھی جانتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، اور اگر کوئی کہے میں انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، اور وہ نہ جانے تو پتہ چلا یہ تو جانوروں سے بھی بدتر انسان ہے، کیونکہ اس عقیدے کے نعرے تو حیوانوں نے بھی لگائے۔ اور کہ یا رسول اللہ میری نسل نہیں چلنی، کیوں؟ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہودی کی ملکیت میں تھا، میں جو آپ کے دربار میں آیا ہوں یوں نہیں آ گیا، میں نے آپ کی خاطر بڑے بڑے ظلم برداشت کیے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی جب مجھ پہ سوار ہونے لگتا تھا تو میں پشت کو ٹیڑھا کر دیتا تھا، اس کو زمین پہ گرا دیتا تھا۔ فَيَجِعُ بَطْنِي وَيَضْرِبُ ظَهْرِي، اور کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے ڈنڈے مارے، میں نے آپ کی خاطر ڈنڈے برداشت کیے، اس نے مجھے بھوکا پیاسا رکھا، میں نے آپ کی خاطر بھوک و پیاس کو برداشت کیا، کیوں؟ میں نے کہا اس پشت پر ختم نبوت کے تاج والی ہستی نے بیٹھنا ہے، اس کو گندا نہیں ہونے دینا میں نے۔
اے یہودی کو میں نے بیٹھنے نہیں دیا، اے ظلم برداشت کیا، ستم برداشت کیا، میں نے بھوک پیاس برداشت کی، تو یہ ہے وہ عقیدہ جس پر تو جانوروں نے پہرا دیا۔ آج اگر ہم پہ FIR ہو تو کون سی بڑی بات ہے؟ آج اگر ہم پر مقدمہ بنے کون سی بڑی بات ہے؟ یقین جانو قیامت کے دن یہ دنیا میں جو تکلیفیں ملی، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب بندے کو اس کی جزا ملے گی نا تو بندہ کہے گا کاش رب کے دین کے لیے دنیا میں میرے ٹکڑے ہو جاتے، میں کیوں سلامت آیا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس نظریے پر ہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ بات کو ختم کریں کیونکہ قبلہ مفتی صاحب بھی غالباً تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ یا زندہ باد، ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول۔ ماشاءاللہ تشریف رکھو، مہربانی مہربانی مہربانی۔ حضرت تشریف لے آئے، آپ دوسری طرف میں پیش کر کے بات ختم کروں گا۔ یہ امام طبرانی نے موجم صغیر میں اس حدیث کو روایت کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا میں تو دیہاتی سا بندہ ہوں، مجھے یہ علمی دلیلیں نہیں پتا۔ اس نے اپنی آستین سے ایک سنگول نکالی اور سرکار کے سامنے رکھ دی، کہنے لگا کہ اگر یہ آپ کو نبی مانے، یہ آپ کی گواہی دے، پھر میں کلمہ پڑھوں گا، وگرنہ نہیں۔ اب دیکھو اگر جن لوگوں کا یہ فلسفہ ہے کہ نبی ہمارے جیسا، ہم نبی جیسے، یا نبی فقط نماز روزے کے مسئلے بتانے آیا، اگر یہ نظریہ ٹھیک ہوتا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے ربی عجیب بات کرتا ہے تو، یہ سنگول ہے، یہ کیا زبان بولے گی، تو نے کلمہ پڑھنا پڑھ، نہیں تو نہ سے، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ لیکن بے اختیار نبی ہو یہ ممکن نہیں، نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو رب نے سارے اختیار عطا فرمائے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کو کہا یا ضب، اے گو، تو حدیث میں فتکلم الضب بلسان عربی مبین یفہم القوم جمیعا، اتنا ہی سرکار نے فرمانا تھا کہ اس سنگول نے عربی میں خطاب شروع کر دیا۔ سرکار نے فرمایا من تعبدو، کس کی عبادت کرتی ہے؟ اب میں اگر آپ سے سوال پوچھوں ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ سارے بولیے اللہ کی۔ جواب تو یہ پورا ہے، لیکن جو کلام سنگول نے کیا وہ بڑا حیران کن ہے۔ کہنے گا اللہ دی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ۔ ارے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، جس کی بادشاہی زمین میں، جس نے دریاؤں میں رستے بنائے، جنت جس کی رحمت کا نظارہ ہے اور جہنم جس کے عذاب دینے کی علامت ہے۔ اب یہ جو اتنے فصیح جملے بولے تو یہ قیامت تک کے لوگوں کو بتایا، لوگوں جواب تو وہی تھا کہ اللہ مکمل تھا، لیکن میں نے بتایا اگر سنگول ہو اور نبوت کے علم کے فیضان سے مالا مال ہو جائے تو رب اس کو علم میں اتنی پختگی عطا فرما دیتا ہے، اور اگر سامنے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر بیٹھے ہوں، جب ان پر نبی علیہ السلام کے علوم اور آپ کے فیضان کی بارش ہوگی تو رب ان کو کتنی شان عطا فرمائے گا۔ پھر ہمارے آقا علیہ السلام فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ ارے یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، استانہ عالیہ بارو شریف، پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ شان والا حضور قبلہ سید عاشق حسین باروی، آپ تشریف لے آئے، دل بھی تھا گرائیں تو آمدید۔ کامیابی اس نے کہا جو اس نے قیامت تک محبوب علیہ السلام
آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا، یہ کامیاب ہے۔ اور جس نے آپ کے در سے انحراف کیا، یہ بندہ خائب و خاسر ہے۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر غازی علم الدین شہید تک، اور غازی علم الدین شہید سے لے کے غازی ممتاز حسین قادری تک، جس کو دیکھے، جس نے نام نبی پر جان دی، وہ کامیاب ہوا۔ اور ادھر ابن ابی ذی الخویصرہ سے لے کر سلیمان تاثیر تک، شیطان تاثیر تک، جس نے سرکار سے بے وفائی کی، یہ بندہ خائب و خاسر ہوا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے عقائد وہ ہیں جو 1400 سال سے ہیں، اور اس وقت ہمارے عقائد پر کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف اصف جلالی دامت برکاتہ العالیہ اور ہمارے باقی علماء اہل سنت، مشایخ اہل سنت جس طرح پہرا دیا، ہم اہل سنت کو چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین اور اپنے علماء کا ساتھ دیں۔ اہل سنت کے اندر چھپے 2 نمبر رافضی مولوی اور پیروں کا بائیکاٹ کریں، اور جو سیدی امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کی فکر پر ہو، اس کی غلامی کا پٹا بھی گلے میں ڈالیں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ فخر اہل سنت عزت مآب رسول قبلہ مفتی محمد جلالی، خوبصورت آلہ اور نورالہ راویدہ جواب فرما کے بڑھ ساڑھے کرو بچان منور و مدرکار ساتھ اس وارث عدو میں بہر علی، سبحان اللہ، بھوکائی بیٹھے ہو یہ بھوکائی بیٹھے ہو۔ اب جاؤ نا سائیں دی وجود کی اتنی چوکے سے ہاتھ چوکے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہ میرے سائیں کی وسیلوں کی مستی میرے مرشد سرکار فرماتے ہیں یہ مینار ہے، اور بھائی یہ مینار ہے عظمت انسانی کے، شامل ہے آیات قرآنی کے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ 4 عناصر ہیں مسلمانی کے، یہ مینار ہے عظمت انسانی کے، بھی حامل ہے آیات قرآنی کے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ 4 عناصر ہیں مسلمانی کے۔ ایک خوبصورت جاندار اور شاندار نعرہ سناؤ، اور میرے قبلہ یہ بہت شم میرے ملک کے عظیم خطیب آپ کا خطاب شروع ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، سادہ سلامت رہو، نعرہ تکبیر۔ آپ پہ ہی بولو تھے، آپ ہی بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، استانہ عالیہ بارو شریف، نعرہ سلطانیہ، ہاتھ باؤ، ساتھ باؤ، ہاتھ باؤ، ساتھ باؤ، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، فرید یا فریاد۔ پیارے بچے جڑے بیٹھے